ابھی جب آپ اذان کا وقفہ تھا ایک مزے کی بات ہوئی, مفتی صاحب میرے پاس آئے, مزاحن انہوں نے کہا یہ آپ شیعہ قرآن پڑھ رہے ہیں یا سنی قرآن؟ تو میں بھی ہنسا, میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور میں نے کہا میں وہابی قرآن پڑھ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قرآن میں پڑھوں گزشتہ 3 سالوں سے کم از کم یہیں پر بول کے انہی رمضان ٹرانسمیشن میں لوگ دیکھتے ہیں یہی قرآن میرے ہاتھ میں, اور کم از کم 3 بار اس مبارک مہینے میں اس کا ختم ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو یہ جو قرآن ہے یہ سعودی عرب کا چھپا ہوا ہے, سبحان اللہ. اور اس کا مترجم جو ہے وہ وہابی ہے. ہمیں کبھی پریشانی نہیں ہوئی کہ کسی وہابی, کسی سنی, کسی دیوبندی کے ترجمے کو لیں, قرآن کو پڑھیں اور اپنے گھر میں رکھیں, لوگوں کے درمیان میں جائیں. نہ کسی نے ہم پر اعتراض کیا اور نہ ہمیں کبھی یہ عجیب لگا. اب آپ معاشرے میں چلے جائیں, بھئی فلان کے 40 پاروں کے قرآن ہیں, فلان کا قرآن اس طرح کا ہے, فلان کا قرآن بکری کھا گئی ہے, فلان کا قرآن امام غائب کے پاس ہے. یار اس طرح کے جھوٹ, اس طرح کی تہمتیں, اور وہ بھی قرآن کریم کے حوالے سے, جب اس طرح کی باتیں معاشرے میں ہوں. ناظرین, آپ نے سماعت کیا امین شہیدی کی دجل فریبیاں اور جھوٹ کتنی آسانی کے ساتھ اور کتنے پیارے اور احسن انداز میں ایک جھوٹ پھیلانے کا اس کا کیسا طریقہ ہے. باقی میں ان علماء کرام پر حیران ہوں کہ جو اس کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے چلے جا رہے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں جو ان کے عقائد ہیں وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں, قرآن مجید کے محرف ہونے کے باقاعدہ طور پر یہ قائل ہیں. تو میں پھر ان کو تسلیم اس وقت کر لوں گا کہ اگر وہ اسی چینل پر بیٹھ کر یہ کہہ دے کہ جو الانوار النعمانیہ میں روایتیں لکھی ہیں وہ بالکل جھوٹی ہیں اور دجل پر مبنی ہیں اور مکر پر مبنی ہیں, اور اس پر جو شرعی حکم لگتا ہے وہ اس پر شرعی حکم وہ لگائیں. کیا کفر بنتا ہے یا نہیں وہ اپنے ان اکابرین پر پھر لگا کر بتلائیں تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے کہ امین شہیدی صاحب حق بولتے ہیں. تو اتنا بالکل آسانی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں, تو اب مجھے پہلے اس روایت کا جواب دے دے جو الانوار النعمانیہ میں جلد نمبر 2 جو نور فی صلات کے اندر یہ جو نعمت اللہ جزری نے اس کو لکھا ہے الانوار النعمانیہ میں, اس کا پھر جواب دے دے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو جمع فرمایا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ متواتر اس قرآن پاک کو جمع کرتے رہے. جس وقت یہ قرآن پاک جمع ہو گیا تو اس وقت جو ہے وہ اس کو لے کر تشریف لے گئے اپنا حضرت ان لوگوں کے پاس جنہوں نے خلافت کو غصب کیا تھا, ان لوگوں کے پاس لے گئے. پھر آپ نے یہ قرآن جو آپ نے جمع کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق, تو آپ ان کے پاس لے گئے تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم آپ کو نہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے اور نہ یہ اس قرآن پاک کی ہمیں ضرورت ہے, اور یہ قرآن پاک جو ہے حضرت عثمان غنی نے جو لکھا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. تو اب حضرت علی نے جو ان کو جملے کہے وہ ان کا ذرا مجھے جواب دے کہ یہ کیا ہے, یہ جملے کیوں بولے گئے, اور پھر یہ جھوٹ پر مبنی باتیں جو میڈیا پر پھیلانے کی کیا ضرورت ہے. اب دیکھیے یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بیان فرمایا, فقال لهم علی علیہ السلام لن تروه بعد هذا اليوم ولا يراه احد حتى يظهر ولد المہدی علیہ السلام وفی ذلك القرآن زیادۃ کثیر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کو بیان فرمایا تھا, کہا کہ آئندہ کے بعد ہرگز تم آج کے دن کے بعد تم یہ قرآن مجید ہرگز نہیں دیکھ سکو گے, اور کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا جہاں تک کہ میرا بیٹا مہدی علیہ السلام آئے گا اور وہ اس قرآن پاک کو ظاہر کرے گا. اب آپ یہ بتائیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو عمر بن خطاب کے سامنے یہ واضح طور پر بیان کر دیا تھا کہ یہ قرآن جو ہے یہ آئندہ کے بعد کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا, جب امام مہدی آئیں گے تو پھر اس قرآن پاک کو ظاہر کریں گے. تو آپ کا جھوٹ تو پکڑا گیا, آپ تو کہہ رہے تھے ہمارا یہی قرآن ہے, ہم اسی پر عقیدہ رکھتے ہیں. تو یہ جھوٹی باتیں جو ہے اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امین شہیدی صاحب اور ان کے چاہنے والے سارے شاید کہ قرآن مجید کو یہ اصلی ہی سمجھتے ہیں. جناب یہ قرآن مجید کو اصلی نہیں سمجھتے. اب یہ آپ اس کی میں دوسری روایتیں جب پیش کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے. تو کیا
دوسری روایتیں جو آپ پیش کریں گے، دوسرا والا بھی ذرا سماعت فرما لے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ کیا ہے. جناب والا یہی الانوار النعمانیہ، میں اس کا دوسرا والا پیش کر رہا ہوں. تو الثالث ان تسلیم تواترها عن الوحی الالہی وکون الکل قد نزل بالروح الامین یفضی الى طرح الاخبار المستفیدة بل المتواتر الدالة بصریحها على وقوع التحریف فی القرآن کلاما ومادتا واعرابا. اب الانوار النعمانیہ جلد نمبر 2 میں یہی بات موجود ہے. موجودہ قرآن کے محرف ہونے کی تیسری دلیل کہتے ہیں اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ موجودہ قرآن بذریعہ تواتر ثابت ہے کہ یہ وحی الہی ہے اور اس کا مکمل طور پر جبریل امین کے ذریعے نازل ہونا تسلیم کر لیا جائے، تو پھر وہ اخبار مستفیضہ بلکہ متواتر تو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہوں گی، جن میں یہ موجود ہے کہ یہ قرآن الفاظ، مادہ اور اعراب کی اغلاظ سے بھرا پڑا ہے. اب یہ انوار النعمانیہ میں ہے کہ انہوں نے تو واضح طور پر یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ یہ جو قرآن کو اگر اس کو مان لیا جائے تو وہ جو متواتر روایات ہیں ان کو ردی کے ٹوکرے میں ڈالنا لازم آئے گا. کہتے ہیں پھر یہ قرآن مجید میں یہ جو ساری اغلاظ بھری پڑی ہیں یہ کیا ہے؟ تو اب اس میں انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ الانوار النعمانیہ نے